کل اگر سائنٹسٹ کلاؤڈز کو اتنا روشن کر دیں کہ سورج کی روشنی واپس اسپیس میں چلی جائے اور پورا اوشن ٹھنڈا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اور اگر اسی طریقے سے ایک ڈیزاسٹر جو سیلاب، خشک سالی اور خوراک کی قلت لا سکتا ہے اس سے بننے سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ یہ سائنس فکشن نہیں، یہ ایک ریئل ریسرچ ہے۔ AI جیو نیویگیٹرز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ہے ایل نینو اور ایک آئیڈیا جسے کہتے ہیں میرین کلاؤڈ برائٹننگ۔ پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ جب اس کا مرکزی اور مشرقی حصہ گرم ہو جائے اسے کہتے ہیں ایل نینو، ٹھنڈا ہو جائے تو کہتے ہیں لا نینا۔ یہ دونوں مل کر ایک سسٹم بناتے ہیں ENSO۔ یہ چھوٹا سا ٹمپریچر شفٹ بڑا فرق ڈالتا ہے کیونکہ پیسیفک کا ٹمپریچر پوری دنیا کا موسم بدل سکتا ہے، کہیں فلڈز، کہیں ڈراؤٹس، کہیں ہیٹ ویوز اور بلین ڈالرز کا نقصان۔ پاکستان کے لیے یہ بات دور کی نہیں۔ ہمارا مونسون، ہماری فصل، ہمارا پانی سب اسی پیسیفک سسٹم سے جڑے ہیں۔ 1997، 98 اور 2015-16 کے ایل نینو ایونٹس سب سے پاورفل تھے، جنہوں نے فوڈ پرائسز، ہیلتھ سسٹمز اور گلوبل اکانومی کو ہلا ڈالا۔ جب ایونٹ بہت زیادہ طاقتور ہو اسے سپر ایل نینو کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر ہمیں پہلے پتہ ہو کہ سپر ایل نینو آنے والا ہے تو کیا ہم اسے کمزور کر سکتے ہیں؟ یہاں سے میرین کلاؤڈ برائٹننگ کا آئیڈیا شروع ہوتا ہے۔ آئیڈیا سمپل ہے۔ سمندر سے فائن سالٹ پارٹیکلز فضا میں اسپرے کیے جاتے ہیں جو کلاؤڈز کو زیادہ ریفلیکٹیو بناتے ہیں۔ جتنے برائٹ کلاؤڈز اتنی زیادہ سن لائٹ واپس اسپیس میں باؤنس ہوتی ہے اور سمندر ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہ آئیڈیا نیا نہیں، جان لیتھم نے 1990 میں پرپوز کیا تھا پوری زمین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ لیکن نئی ریسرچ کا سوال ہے، کیا صرف پیسیفک کا ایک خاص حصے کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ خیال آیا 2019-2020 کے آسٹریلین بش فائرز سے، جب آگ کے دھوئیں نے خود ہی پیسیفک کے کلاؤڈز کو برائٹن کر دیا اور سمندر ٹھنڈا ہونے لگا۔ سائنٹسٹ نے سوچا اگر ایکسیڈنٹ سے ہو سکتا ہے تو کنٹرول طریقے سے کیوں نہیں؟ اسی سوال پر جولائی 2026 میں سائنس ایڈوانسز جرنل میں اسکرپس انسٹیٹیوشن آف اوشنوگرافی UC سین ڈیگو کے ریسرچرز کی ایک اسٹڈی شائع ہوئی۔ انہوں نے ماڈلز میں 1997-98 اور 2015-2016 کے ایونٹس لیے اور پوچھا اگر ان سے پہلے ٹارگیٹڈ برائٹننگ کی جاتی تو کیا ہوتا؟ ریزلٹس حیران کن تھے۔ سب سے ایفیکٹو سینیریو میں سپر ایل نینو تقریباً ختم ہو گیا۔ ایک ایکسٹریم ایونٹ نیوٹرل ایئر جیسا بن گیا۔ لیکن یہ صرف ایک پروف آف کانسیپٹ ہے۔ ماڈل میں پاسبل، ریئل ورلڈ میں ریئل رسک کے ساتھ بالکل دوسری بات۔ اگر آپ پیسیفک کا ایک حصہ ٹھنڈا کرتے ہیں تو اثرات کہیں اور بھی جا سکتے ہیں۔ کسی ملک کو فائدہ، کسی کو نقصان، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ یہاں مسئلہ صرف سائنس کا نہیں، گورننس کا ہے، ایتھکس کا ہے۔ یہ ڈیسیژن گلوبل پبلک ڈیسیژن ہونا چاہیے کیونکہ ایٹماسفیئر کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں۔ پاکستان جیسے کلائمیٹ ولنریبل ملک خاموش نہیں رہ سکتے کیونکہ ٹیکنالوجی انسان کو طاقت دیتی ہے، لیکن ہر طاقت وزڈم نہیں دیتی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کیا ہم موسم بدل سکتے ہیں، اصل سوال یہ ہے جب انسان کے پاس یہ طاقت آ جائے تو کیا اس کے پاس اسے سنبھالنے کی دانائی بھی ہوگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو AI جیو نیویگیٹرز کو سبسکرائب کریں۔